اس کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر وبذی القربیٰ، اگلا حق بنتا ہے رشتہ داروں کا، اسی لیے اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر والیتامیٰ، پھر والمساکین، یتیموں کا حق بنتا ہے، پھر مسکینوں کا حق بنتا ہے، والجار ذی القربیٰ، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو پھر یہاں پہ پڑوسیوں کی بھی 3 قسموں کو بیان کر دیا گیا۔ تو پڑوسی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بندے کا ساتھی ہو، اکٹھے مل کر رہنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں، آنا جانا ہو، اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ تو پڑوسی کی چونکہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو بندے کا قریب کا پڑوسی ہو، تو قریب کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ بندے کا رشتہ دار بھی ہو، بندے کا پڑوسی بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو۔ اور ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جو دور کا پڑوسی ہو۔ اس دور کے پڑوسی سے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ اس کا تعلق دور سے بندے کے ساتھ ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف بحیثیت مسلمان بندے کے ساتھ ہو بندے کا پڑوسی، کیونکہ والجار کا یہاں پہ یہ موتی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کی تیسری قسم ہوتی ہے کہ جو رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، غیر مسلم ہو لیکن بندے کا پڑوسی ہو۔ تو شریعت مطہرہ میں جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے تو چونکہ آج کے اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں صرف پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں چند حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ دین اسلام کے اندر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ امن تب قائم ہوتا ہے جب بندہ اپنے اپنے حقوق ادا کرے، اور سب سے زیادہ خطرات بھی بندے کو اس وقت ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہو۔ تو پڑوسی کا چونکہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حقوق ادا کرے گا تو پھر امن قائم رہے گا، محلے میں امن قائم رہے گا، برادری میں امن قائم رہے گا، پھر شہر میں امن قائم رہے گا۔ تو اسی لیے دین اسلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں اور 3 قسم کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا صرف ایک حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا، اس کے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرے گا۔ دین اسلام میں تشدد نہیں ہے۔ دین اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ہاں جہاں پہ تشدد کی بات آتی ہے نا کہ دین اسلام میں یہ بھی تو آتے ہیں فقتلوا المشرکین، تو وہاں مفسرین اکرام یہ معنی کرتے ہیں کہ اس مشرک سے مراد ذمی کافر نہیں ہے، اس مشرک سے مراد حربی کافر ہے۔ حربی کافر اس کافر کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کی سازشیں کرتا رہے، لڑائی کرتا رہے، تو اس کافر کے ساتھ برتاؤ لڑائی والا کرنا چاہیے۔ ورنہ جہاں تو ہمیں شریعت مطہرہ میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو پڑوسی صرف غیر مسلم ہو اس کا بھی ایک حق ہے بحیثیت پڑوسی ہونے کے، اور وہ حقوق وہی ہے جو شریعت مطہرہ میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی اگر اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو دوسرے پڑوسی کا اس پہ حق ہے کہ وہ اس کو کھانا میسر اپنی طاقت کے مطابق اس کو کھانا دے۔ اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی تکلیف کو دور کرے، نہ یہ کہ اسے اور زیادہ تکلیفیں دے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حقوق ہوتے ہیں، وہ پڑوسی ہے جو بندے کا ساتھی بھی ہو، قریبی بھی ہو، اس کا گھر اس کے گھر کے ساتھ بھی ہو، اور دوسرا وہ مسلمان بھی ہو۔ اس کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے اور ایک اس کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے حق ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں۔ اس سے جب صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی وہ کون سا پڑوسی ہے جس کے 3 حقوق ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پڑوسی ہے جو بندے کا ہمسایہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور اس کا رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کے پھر 3 حق بنتے ہیں۔ ایک رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے، ایک پڑوسی ہونے کے لحاظ سے حق بنتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے۔ تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تو شریعت مطہرہ میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قسم اٹھائی، اور اللہ کے نبی جب قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں تو بات عظمت والی ہوگی تو تبھی قسم اٹھا رہے ہیں، ورنہ آپ تو صادق ہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ جب 3 مرتبہ قسم اٹھائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل الایمان نہیں ہوتا، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حدیث کے اندر 3 مرتبہ یہ قسمیں اٹھائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسمیں اٹھا کر اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کی، فرمایا شریعت مطہرہ میں پڑوسی کا بڑا حق ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے نہیں بچا سکتا، اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے، تو وہ بے شک نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث کی تائید ایک اور حدیث بھی کرتی ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، میرے یارو تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہاں ان 2 کو بیان اس لیے کیا گیا کہ ظاہر ہے اللہ پہ ایمان ہوگا، آخرت پہ ایمان ہوگا تو رسولوں پہ تو ایمان لانا لازمی ہوگا، تو یہ صرف اختصار کے لیے اس کو درمیان میں بند کر دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ اسی طرح ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سارے ایمان لاتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر تو سارے ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، یہ پہلا جملہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس مہمان آئے تو مہمان کی عزت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ اللہ کے نبی جب پیغام دے رہے تھے تو پہلا آپ نے حکم یہ دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان کی بنیاد اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، اور آپ کے صحابہ کے وسیلے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ جب یہ بتا چکے تو اللہ کے نبی نے پھر کلام کو اسی طریقے سے شروع کیا، پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب صحابہ پھر توجہ کرنے لگ پڑے، عرض کی یا نبی اللہ پہلے آپ نے فرمایا جو ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، ہم سارے ایمان لاتے ہیں، تو آپ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر، تو اب کیا حکم ہے کہ مومن کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ لا یؤذ جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے، اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ لا یؤذ جارہ، اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ حق کیا ہے؟ ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو رب ہے، تو خالق ہے، تو بیمار ہو اور میں تیری مخلوق ہوں، بندہ ہوں، میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں؟ پھر تجھے تو بیماری لائق نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رب فرمائے گا بندے تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ رہتا تھا، وہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ تو گویا اللہ کے نبی نے یہاں یہ پیغام دیا کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے کہ اگر پڑوسی کی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، اور اگر نہ کی تو قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا۔ یہ طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا صرف میں نے ایک حصہ آپ کے گوش گزار کر دیا، ورنہ حدیث کے اندر تو یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے سے پوچھے گا بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، تو بندہ پھر وہی عرض کرے گا الہ العالمین تو رب، تو خالق، میں تجھے کیسے پانی دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اسے پانی کی ضرورت تھی، اگر تو اسے پانی دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، گویا معنی یہ ہے کہ میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔
جہاں تو پڑوسیوں کے حقوق کو اور ان کو تکلیف دینے کے بارے میں کشف الغمہ کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب پھر حدیث کے طریقے کو پھر سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکلیف پڑوسی کو دی۔ پھر میں نے پہلے تینوں قسمیں حدیث کے حوالے سے پڑوسی کی آپ کے سامنے رکھ دی کہ تکلیف تم نے پڑوسی کو دی، تکلیف پڑوسی کو نہیں گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گئی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے اگر ڈائریکٹ اس کو درمیان سے رابطہ ہٹا دیا جائے تو گویا اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو پڑوسی کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر ہم تبادلہ کریں نا، اس میں آپس میں مقابلہ کریں تو حقوق اللہ کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن حقوق العباد کی زیادہ عظمت ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آ کے دو عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک عورت وہ جو بڑی پاک باز تھی، بڑی نیک تھی، وہ نمازیں بھی بڑی پڑھا کرتی تھی۔ یہاں جب اس قسم کی حدیث مبارکہ ہے نا تو حدیث کے اندر تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی، تو مفہوم یہ ہوا کرتا تھا کہ فرض نمازیں تو ہر کسی پہ فرض ہے، وہ تو ہر کسی کو پڑھنی پڑتی ہے۔ تو جب یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل عبادت بھی کیا کرتی تھی، زائد عبادت کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک عورت کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ نفلی عبادت زیادہ کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقات بھی نفلی کرتی ہے، فرضی تو ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، اس کو تو چھوڑتی ہی نہیں ہے، نفلی بھی کرتی ہے۔ لیکن ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس کے اندر خرابی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ زبان سے صرف جہاں حدیث کے الفاظ میں تکلیف تھا کہ اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی پرہیزگار عورت کہ نفلی عبادت بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتی، اس کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ دائمی جہنم میں رہے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے، حقوق اللہ ادا کرنے کے باوجود بھی اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں عذاب کی مستحق ہوگی، اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ وہ صالحین کی طرح بغیر جہنم میں جائے یوں جنت میں نہیں جا سکے گی، حالانکہ وہ بھی صالح تھی، صالحہ تھی، نیک تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہی تو پیغام دینا تھا کہ پڑوسی کے کتنے حقوق شریعت مطہرہ میں اللہ نے بندوں پہ فرض کیے۔ پھر اسی جگہ جب تقابل سے جس طرح حدیث ہے اسی حدیث کو میں اسی انداز سے پیش کر دیتا ہوں۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک اور عورت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عورت ہے جو اتنی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی، اتنے زیادہ روزے تو نہیں رکھتی، اتنے زیادہ صدقہ و خیرات تو نہیں کرتی جیسے وہ پہلی تھی۔ ہاں نفلی روزے اس نے زیادہ نہیں کرتی، روزے رمضان شریف کے رکھتی ہے، لیکن اس تعداد میں نہیں رکھ سکتی نفلی روزے زائد عبادت جس تعداد میں وہ پہلی کرتی ہے۔ البتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑوسی کو خوش رکھتی ہے، اس کا پڑوسی اس سے بڑا خوش ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً وہاں پہ بھی فیصلہ دیا، فرمایا ہی فی الجنہ، اب یہ عورت جنت میں جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کام اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے، اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ مجھے کیسے علم ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو اپنے پڑوسی کے بارے میں اپنے بارے میں پڑوسی کی بات کو سننا کہ تیرا پڑوسی اگر تیرے بارے میں یہ ریمارکس دے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو تو اچھے کام کر رہا ہے،
اور اگر تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہے کہ یہ برا ہے تو سمجھ تیرا عمل برا ہے، پھر تجھے اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا اللہ کے نبی نے اعمال کی درستگی اور نادرستگی کو پڑوسی کے ریمارکس پہ بیان کر دیا۔ اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ آج کل دور ایسا ہے نا کہ ہم حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر ایک ہی سائڈ پہ چلتے جاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، دوران وضو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آپ سے محبت ہوا کرتی تھی، تو صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جس عمل میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہوتی ہے، اس میں انہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اب اسلام اتنا زیادہ ترقی کر گیا ہے نا کہ ہم کوئی بھی فعل کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ہو تو اس سے پہلے 1000 مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہیں شرک و بدعت کے فتوے نہ لگنا شروع ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے عرف میں جو بھی عمل سمجھتے تھے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی ہے اور ہمارا فائدہ بھی ہے تو وہ کام کیا کرتے تھے۔ حدیث کچھ یوں ہے، اس کا لب لباب پیش کر دوں کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے وضو کا مستعمل پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہوتا پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مراد یہ ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے تو جسم کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، وہ جب جسم کے ساتھ لگ کر نیچے گرے تو اسے نیچے جانے سے محفوظ کر لیا جائے۔ کسی برتن میں تو پانی پاک ہوتا ہے لیکن وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس سے پاکی نہیں کی جا سکتی، اس کو مستعمل شریعت میں پانی کہتے ہیں، اور مستعمل پانی کوئی استعمال نہیں کرتا تو اسی لیے اس کو مستعمل کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس مستعمل پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ اس پانی کو لے لیتے اپنے ہاتھوں میں اور اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اپنے سینوں پہ ملا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں تو یوں الفاظ ہیں، جس صحابی کو پانی نہ ملتا نا، پانی کا قطرہ نہیں ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے لگا ہوا، وہ دوسرے صحابی کے تارا ہاتھ پہ جس پہ وہ قطرہ پڑا تھا اس تارا ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ کر اپنے چہرے پہ ملا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی صحابہ نے یہ عمل کیا، وہ پانی مستعمل لے کر جب یہ عمل کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے آگے بھی حدیث ہے، یہاں تک ہی حدیث نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے یارو کس بات نے تمہیں اس عمل پہ ابھارا ہے، یہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم مستعمل پانی لے کر جو شریعت مطہرہ میں دوبارہ قابل استعمال نہیں ہوتا لیکن تم میرے جسم اقدس سے لگے ہوئے مستعمل پانی کو لے کر اپنے جسموں پہ لگا رہے ہو، چہرے پہ لگا رہے ہو، اپنے سینے پہ لگا رہے ہو، کس بات نے تمہیں اس بات پہ ابھارا، کس بات نے تمہیں اس عمل پہ ابھارا؟ تو صحابہ نے عرض کی احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں ابھارا، ہمیں چونکہ آپ سے محبت ہے تو آپ کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز سے ہماری محبت ہے، تو اس لیے ہم اس کو لے کے اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں تو محبت کی وجہ سے لگا رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پانی کی وجہ سے ہمیں برکت ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع نہیں کیا، یہ پہلے طے کر لیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں اس عمل سے منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایک بدعت خواہ مخواہ تم ایجاد کر رہے ہو، نہیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، البتہ اللہ کے نبی نے اپنا پیغام بھی دیا۔ آج ہم بھی ایک بات کو لے کر محبت کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو محبت کے نعروں سے صرف محبت کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے احکام پہ عمل کرنے سے بھی ہوتا ہے، عمل بھی لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو نا، یہ بھی محبت کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن 3 کام کرو۔ جب اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کی کون سے 3 کام؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، جو کچھ میں کہوں اس پہ بھی من و عمل کرو، یہ 2 چیزیں تو ظاہر ہے ہر لحاظ سے بندے کے لیے واجب ہے، لازم ہے۔ جہاں تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ فرمایا کہ ان تحسن الجار، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ اس جگہ
جگہ پہ بھی اللہ کے نبی نے جو تیسرا عمل بتایا، فرمایا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ جب تم پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو میں اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میرا رب بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، اور میں اللہ کا رسول بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پھر اس پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آخر میں ایک حدیث مبارکہ گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ پڑوسیوں کے اگر حقوق جاننے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یوسینی جبریل، کہ جبریل امین کثرت سے میری بارگاہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اور جب بھی میری بارگاہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تو مجھے وصیت کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے پڑوسی کے بارے میں، کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین میری بارگاہ میں پیغام لے کے آتے، حتیٰ تمنیت ان سیورثہ، یہاں تک کہ میں سوچنے لگ پڑا کہ پڑوسی کو کہیں میرا وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کہ صرف وارث بننا رہ گیا تھا، ورنہ ہر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بحیثیت مومن پڑوسی کے اللہ نے مومن پر یہ حقوق رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو تب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کما حقہ پیروی کرے۔ ایک سائیڈ لے کر چلنے والے کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں 9 حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے آج میں نے صرف آپ کے سامنے ایک حق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔